کچھ الفاظ نہ بالکل انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ایک ادھوری کہانی کی وجہ سے اکثر غلط سمجھ لیا جاتا ہے، ایک ایسی کہانی جو شاید سچ تو ہوتی ہے لیکن پورا سچ نہیں ہوتی۔ آج ہم ایک ایسی ہی لفظ کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک ہی لفظ کے اتنے الگ، اتنے مختلف معنی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آج ہم جس لفظ کی گہرائی میں جا رہے ہیں وہ ہے جہاد۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں صرف ایک ہی تصویر ابھرتی ہے، لیکن اس کی اصل کہانی کہیں زیادہ پیچیدہ اور گہری ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کسی لفظ کے بارے میں ایک بنی بنائی کہانی سنا دی جاتی ہے۔ اس تجزیے میں ہم اسی سنائی گئی کہانی کے پرزے الگ کر کے دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کی اصل حقیقت آخر ہے کیا۔ اور یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اکثر میڈیا سے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس لفظ کا تعارف یہیں سے ہوتا ہے۔ خاص طور پر مغربی میڈیا میں جس طرح اسے پیش کیا گیا ہے، اس نے ایک بہت ہی مخصوص اور یک طرفہ بیانیہ بنایا ہے۔ اور اسی ایک رکھی کہانی کا نتیجہ نکلتا ہے اسٹیریوٹائپ کی شکل میں، یعنی ایک ایسی سوچ جو بہت زیادہ سادہ اور اکثر ناانصافی پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن اس تجزیے کا مقصد صرف کہانیاں سنانا نہیں بلکہ پوری تصویر کو دکھانا ہے۔ تو چلیں اب اس کہانی کی پہلی اور شاید سب سے اہم پرت کو ہٹاتے ہیں، وہ حصہ جس پر میڈیا میں بہت ہی کم بات ہوتی ہے، یعنی اس لفظ کی روحانی جہت۔ دیکھیں، اسلامی اسکالرز نے جہاد کو بنیادی طور پر دو حصوں میں بانٹا ہے۔ ایک ہے جہاد اصغر، یعنی چھوٹی جدوجہد جو کہ مسلح لڑائی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑا، کہیں زیادہ اہم ہے جہاد اکبر، یعنی بڑی جدوجہد۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کی اپنی ذات، اپنی انا اور اپنی خواہشات کے خلاف اندرونی جنگ۔ اور یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ 14ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم ابن القیم کے یہ الفاظ ہیں جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سب سے ضروری جہاد تو اپنے نفس، اپنی خواہشات اور شیطان کے خلاف ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی جدوجہد کا تصور اسلام کی علمی روایت کا ہمیشہ سے ایک مرکزی حصہ رہا ہے۔ اسی مرکزی خیال کو جہاد نفس کہتے ہیں، یعنی اپنے نفس سے لڑنا، اپنی بری خواہشات اور تکبر کو اس وقت تک دبانا جب تک وہ اللہ کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہی دراصل جہاد اکبر کی بنیاد ہے۔ یہ تصور ہمیشہ سے ہی اتنا وسیع رہا ہے۔ 5ویں صدی کے ایک اور بڑے عالم الراغب الاصفہانی نے تو جدوجہد کے 3 میدان بتائے ہیں، ایک ظاہری دشمن، دوسرا شیطان اور تیسرا انسان کا اپنا نفس۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خود سے لڑنا ہمیشہ سے اس تصور کا ایک کلیدی حصہ رہا ہے۔ اچھا، تو اندرونی جدوجہد کی بات تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں اس پہلو پر جسے دنیا زیادہ جانتی ہے اور سچ کہیں تو سب سے زیادہ غلط بھی سمجھتی ہے، یعنی جہاد کا فوجی پہلو، جسے جہاد اصغر کہا جاتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا ہے نا، ہولی وار یا مقدس جنگ۔ یہ جملہ جہاد کے ساتھ ایسے جوڑ دیا گیا ہے جیسے یہ دونوں ایک ہی چیز ہوں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی لغت میں مقدس جنگ جیسا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یقین انسٹیٹیوٹ کے مطابق مقدس جنگ کا عربی ترجمہ الحرب المقدس بنتا ہے، اور یہ اصطلاح اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ جنگ جائز یا ناجائز ہو سکتی ہے، لیکن مقدس نہیں ہوتی۔ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کہ جہاد کا مقصد غیر مسلموں سے صرف اس لیے لڑنا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ مختلف ہے۔ لیکن جب ہم ابن تیمیہ اور ابن القیم جیسے بڑے کلاسیکی فقہا کو پڑھتے ہیں تو تصویر بالکل الٹ نظر آتی ہے۔ ان کے مطابق جنگ کی اجازت کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اور صرف ظلم اور جاریت کے جواب میں ہے۔ اور ہاں، جب جنگ کی اجازت مل بھی جائے تو ایسا نہیں کہ بس جو مرضی کرو۔ نہیں، اسلامی قانون میں جنگ کے بھی بڑے سخت اصول ہیں۔ مثلاً اس کا اعلان صرف ریاست کا سربراہ کر سکتا ہے۔ عام شہریوں، عورتوں، بچوں کو نشانہ بنانا سختی سے منع ہے، اور امن کے معاہدوں کا ہر حال میں احترام کرنا لازمی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگ کبھی بھی خود مقصد نہیں رہی، یہ صرف ایک ذریعہ ہے، ایک آخری حربہ ہے جس کا اصل مقصد امن قائم کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں ضرورت وسیلہ، نہ کہ ضرورت مقصد۔
اب تک ہم نے بات کی تھیوری کی، تشریحات کی، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں اب بھی سوال ہوگا کہ عمل میں کیا ہوا؟ چلیں اب اس کہانی کو اعداد و شمار کی زبان میں سنتے ہیں۔ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ لیکن اسلام کی تاریخ تو جنگوں اور فتوحات سے بھری پڑی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ عدد شاید آپ کو چونکا دے، 1018۔ جی ہاں، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں لڑی گئی تمام جنگوں میں دونوں طرف سے مارے جانے والے لوگوں کی کل تعداد ہے، صرف 1018۔ یہ اس عام تصور سے کتنا مختلف ہے کہ ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اور اگر ہم ذرا اور بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ڈاکٹر نوید شیخ کی کتاب باڈی کاؤنٹ ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیش کرتی ہے۔ پچھلے 2000 سالوں میں اسلامی تہذیب سے منسوب جنگی اموات کی تعداد عیسائی دنیا اور لادین دنیا کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ یہ ڈیٹا اس دقیانوسی سوچ کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتا ہے کہ اسلام کوئی غیر معمولی طور پر متشدد تہذیب ہے۔ اچھا، تو یہ تھی تاریخ اور تھیوری۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ آج اس کہانی کو کیسے سمجھا اور بیان کیا جا رہا ہے؟ آج دراصل اس لفظ کے معنی پر ایک دانشورانہ جنگ چل رہی ہے۔ دنیا بھر میں مسلم اسکالرز کوشش کر رہے ہیں کہ اس لفظ کو انتہا پسندوں اور اسلام کے ناقدین دونوں سے واپس لیا جائے۔ اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نئی بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس اس لفظ کو اس کی اصل کلاسیکی روحانی اور اخلاقی روح کی طرف واپس لا رہے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا جائے؟ ماہرین اس کے لیے 3 راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ دوسرا، مختلف مذاہب اور کمیونٹیز کے درمیان بات چیت کو بڑھانا ہوگا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، لوگوں کو خود یہ سکھانا ہوگا کہ وہ معلومات کو تنقیدی نظر سے کیسے دیکھیں۔ اور یہ بات ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ کسی کی سنائی ہوئی کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے بجائے یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم خود پوری تصویر دیکھنے کی کوشش کریں۔ بتانے سے زیادہ دکھانے میں سچائی ہوتی ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، اگر ایک لفظ کی کہانی اتنی گہری اور پیچیدہ ہو سکتی ہے جسے اکثر غلط سمجھا جاتا ہے، تو سوچیں ہماری دنیا میں ایسی اور کتنی کہانیاں، کتنے تصورات اور کتنے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ہمارا علم صرف آدھا سچ ہے۔